کے بارے میں اور احادیث کی روشنی میں ہم نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ آج چونکہ اس چیز کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو کل جہاں تک ہمارے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جبکہ میری امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔ تو کل ہم نے جو اپنا کلاس کا وائنڈ اپ کیا تھا وہ بدعت کے پوائنٹ پہ کیا تھا، بدعت جیسے گناہ پہ کیا تھا، اور ان کا ہم نے انجام بتایا تھا کہ قیامت والے دن ان کو ایک الگ راستے پر ڈال دیا جائے گا جو نبی کی امتی ہوں گے جو بدعت اختیار کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے پھر یہ بات بھی کی تھی کہ بدعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ہم آج کل اسلامی تہوار کو لے کے، کسی کے دفنانے تک کو لے کے اور کتنی باتوں کو لے کے ہم بدعت کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو آتی ہے اس میں آ جاتی ہے صحیح مسلم اور ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک 4 چیزوں کا حساب نہ دے لے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہوں، اور یہ سمجھیے کہ ہم سے یہ کوشچن ابھی کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ ان 4 سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ جب تک ان کا جواب آپ نہیں دیں گے قیامت والے دن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے، نہ حوض کوثر کی طرف جا سکیں گے نہ جنت کی طرف جا سکیں گے۔ اور اس میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 کہ زندگی کہاں ختم کی، زندگی کہاں ختم کی، یعنی دنیا میں تمہیں بھیجا تو تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، کس روٹین میں گزارا، کس نیت کے ساتھ گزارا، کس مقصد کے ساتھ گزارا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم پر کیسے عمل کیا، یعنی جو علم آپ کو حاصل ہوا، جتنا بھی حاصل ہوا، تو اس پر عمل کیسے کیا۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا۔ پہلی بات ہے کہ مال کہاں سے کمایا، آیا حلال تھا یا حرام تھا، اور اگر حلال کمایا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ مال کہاں پر خرچ کیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب مسکین کی مدد کی، یا اپنے بینک بیلنس ہی بھرتے رہے، یا اپنی عیاشیوں میں لگے رہے۔ اور چوتھا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے اور اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ اب جو پہلے 3 کوشچن ہیں وہ تو آسانی سے سمجھ آ گئے ہیں کہ زندگی کہاں گزاری، علم پر عمل کیسے کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، لیکن چوتھا کوشچن کہ اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ تو جسم استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہائی لیول تک جانے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہم عورتیں اگر ہم بناؤ سنگار کر کے بھی جاتی ہیں گھر سے باہر، انہی میں سے ہماری ایک سسٹر ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ ایسی بات ہو جس سے میں پردہ کرنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو پردہ جب انسان کرتا ہے تو وہ جسم کا پردہ کرتا ہے نا، روح کا نہیں کرتا۔ تو اگر آپ پردہ نہیں کرتے اور بغیر پردے کے گھر سے نکلتے ہیں اور غیر محرم کی آپ پہ نظر پڑتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ غلط، کسی بھی غیر محرم کی نظر اچھی تو عورت پہ پڑ ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ جب بھی پڑتی ہے غلط ہی پڑتی ہے۔ تو کیا وہاں پہ ہمارا جسم کس چیز کے لیے استعمال ہوا؟ غیر محرم کی نظروں کی مزین اس کو کرنے کے لیے ہوا۔ اسی طرح اس چیز کے علاوہ اور اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارے معاشرہ، ہمارا میڈیا، ہماری عورتیں میڈیا پہ کیا کرتی پھر رہی ہیں، اور یہ ٹک ٹاک، اور اب وہ بین ہوئی تو اسنیک چیٹ اور پتہ نہیں کون سی ایپ ہے، تو وہاں پہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ملینز ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ کہاں کہ ہم مسلمان رہ گئے، ہم نے تو اپنا مقصد ہی بھول دیا، بالکل ہم نے بھلا دیا کہ ہم کیوں دنیا میں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نارمل روٹین میں گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ ایک فیشن کو ایک الگ سا درجہ دیتی ہیں۔ پردہ کرنے والی عورت کو سمجھتی ہیں شاید یہ جاہل ہے، شاید یہ گوار ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود کو یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے، کیونکہ اس چیز کو میں نے پریکٹیکلی بھی آزمایا، اس لیے میں کھل کے بات کر رہی ہوں کہ جو عورتیں
صحیح فیشنائز ہو کے باہر نکلتی ہیں، فیشن کر کے نکلتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں سب سے پڑھی لکھی ہم ہی ہیں، ہماری ہی پرسنالٹی ہے، ہم ہی اٹریکٹ کرتی ہیں سب کو. لیکن قیامت والے دن وہ کہاں جواب دیں گی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اپنا جسم کہاں استعمال کیا. اس کے علاوہ ارشاد نبوی ہے، میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کا سفر ہے. میں نے آپ کو سورہ کوثر کی تفسیر بہت سی سسٹر کو بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حوض کوثر کے بارے میں. تو یہاں فرمایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کی مسافت 1 ماہ کا سفر ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی مہک کستوری سے زیادہ ہوگی. اس کے آب خورے یعنی جو پینے والے ہوں گے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اتنے چمک رہے ہوں گے. جو ایک بار اسے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور حوض کوثر کس کو نصیب نہیں ہوگا؟ میں بار بار کیوں یہ ذکر کرتی ہوں کہ بدعت جیسے گناہ سے بچیں، بدعت جیسے گناہ سے بچیں. جس نے بھی بدعت کی اس کو قیامت والے دن حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا. وہ حوض کوثر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ حوض کوثر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کی مہک کستوری سے زیادہ ہے، جس کو پینے والے آسمان کی ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو ایک بار پیے گا پھر اس کے بعد اس کو پیاس کبھی نہیں لگے. اس کے علاوہ جہنم کا تذکرہ بدعت کا ہے، کیونکہ ایک الگ لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ ضرور ایک کلاس انشاءاللہ لوں گی، اس لیے فی الحال یہیں تک ہی رکھتی ہوں. جہنم کے تذکرے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی. یہ حدیث بہت غور سے سنیے گا، پھر شاید ہمارا مائنڈ کنسیپٹ تھوڑا چینج ہو کہ ہم نے جو ایک بات بنائی ہوئی ہے نا، اکثر ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے لوگوں کے کہ ہم تو نبی کی امتی ہیں، ہمیں یا نبی قیامت والے دن آپ بچا لیجئے گا، نبی کی امتی ہیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، نبی کی امتی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا. جہنم کا تذکرے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی جہنم کے تذکرے سے رونا آ گیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنت کا بیان، جو کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہی ہوں، تو سن کے ان کو رونا آ گیا. اور ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس چیز میں رکھیں نا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہ کسی ڈرامے کی، یہ کسی سٹوری کی یہ پوائنٹس نہیں ہیں، یہ بچوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، یا بڑوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ بھی، یہ مردوں کے ساتھ بھی، یہ سب کے ساتھ یہ سب کچھ سٹیجز آنی ہیں. تو ان کو رونا آ گیا. تو پھر انہوں نے پوچھا ہمارے نبی سے کہ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال تک کو یاد نہیں رکھیں گے تو کیا امت پھر تو دوسرے نمبر پہ آئی نا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم لوگ، ہماری فیملیز، ماں اگر سوچے کہ ہم اولاد کا خیال کریں گے یا اولاد سوچے ہم ماں باپ کا کریں گے، پھر تو پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود کہہ دیا کہ 3 جگہ پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 1، ترازو لگتے وقت ترازو میں کیا ہوگا؟ ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف سے اچھے نامہ اعمال اور دوسری طرف برے نامہ اعمال. حتیٰ کہ جان لے آیا ترازو میں اعمال بھاری ہیں، یعنی کہ اس وقت تک کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا جب تک وہ جان نہ لے کہ ترازو میں اعمال بھاری ہیں یا ہلکے. اور نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت. نمبر 2، جب نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو سب ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دو، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو بچوں سے کہ، اور چاہے بچے ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس گروپ میں جتنی بھی سسٹرز ہیں ان کے بچے بھی ہیں، وہ آپ کی اولاد بھی اگر آپ ان سے مانگیں گی نا تو وہ آپ کو نہیں دے گی. اور اگر اولاد بھی یہ سوچے نا کہ ہم ماں سے مانگیں گے، ابھی تو ماں ہم پہ جان نثار کرتی ہیں نا، اپنے منہ کا نوالا بھی ہمیں دیتی ہیں، لیکن قیامت والے دن وہی ماں ہوگی، آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو نہیں دے گی، کیونکہ وہ قیامت ہوگی. نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت کہ وہ دائیں ہاتھ میں آتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے.
3 آپشن ہوں گے نا، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور تیسری پوائنٹ کون سا ہے؟ پل صراط پر سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ اسے یاد کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ سے کہ یہاں تک اسے یاد کر لو۔ نمبر 1 میزان، نمبر 2 نامہ اعمال جب تقسیم ہوں گے، اور نمبر 3 جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جو 3 سٹیجز ہیں آپ کے خیال میں آسان ہے؟ یا آپ کے کیا خیال میں اگر میں بھی یہ خیال کروں تو کیا ہم ان 3 سٹیجز کو کمپلیٹ کر سکیں گے، پار کر سکیں گے؟ ہمارے اعمال ہمیں یہ جو ہمارے اتنی سپورٹ کریں گے ہمارے اعمال؟ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اسکول میں پڑھیں، اچھی انگلش لینگویج آئے، ہمیں اچھا ہمارا ایک سٹیٹس بنے، پڑھے لکھے ہم معاشرے میں نظر آئیں، ایجوکیٹڈ نظر آئیں۔ لیکن کیا دین کے لحاظ سے ہم اتنے ہیں کہ ان منزلوں کو ہم پار کریں؟ اسکول کا تو یہ ہے نا کہ آج اگر سانس نکل گئی تو سب کچھ وائنڈ اپ، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر آج سانس نکل گئی تو آخرت کا حساب معنی رکھتا ہے، اور وہ ان پڑھ سے بھی حساب ہوگا، وہ جاہل سے بھی ہوگا، وہ پڑھے لکھے سے بھی ہوگا، وہ نرسری کلاس کے بچے سے بھی ہوگا، اور وہ پی ایچ ڈی لیول تک بھی ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا میں دعا کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا رکھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا میں ہی دعا کر لی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا رکھی ہے۔ اور فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ پر سے زمین پھٹے گی، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اس میں کوئی فخر نہیں۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری حدیث جو آپ سے بیان کرتی چلوں، کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے اور آیات جو تھی قیامت کے حوالے سے وہ پڑھی تھی، تو وہ وہاں تک وائنڈ اپ ہو گئی تھی۔ آخری حدیث ہے، جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے، جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر، اور جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگے، جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ تو آپ لوگ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایٹ لیسٹ اپنے لیے جنت کی دعا کریں، اپنی بخشش کی دعا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے اچھے اعمال کی دعا کریں، اپنے آنے والی منزلوں کی آسانی کی دعا کریں، تاکہ آپ کو دنیا بھی ملے اور آخرت بھی۔ میں دنیا کی باتوں سے انکار نہیں کرتی، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ میں دنیا کی تعلیم سے بھی انکار نہیں کرتی، کیونکہ میں نے خود بھی حاصل کی ہے۔ لیکن میرا صرف کنسیپٹ کلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم ہمیں دنیا کے کاموں تک ہی محدود رکھے گی، ٹھیک ہے، باقی آخرت کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہوگی۔ لاکھوں انبیاء و مرسلین جو ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کا آخرت پر پختہ ایمان اور جو کچھ اس کے بارے میں وہ وارد ہوا مذکور ہے، اس پر مضبوط یقین آخرت پر ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ اور اب آخری اگر عقلی دلائل ہم دیکھیں، ہماری عقل کے جو دلائل ہیں اس پہ ہم آئیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ اس کے لیے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اسی حالت میں لوٹانا مشکل نہیں ہے۔ پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جزا و سزا کا عمل کسی بھی عقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب اتنی پوائنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو کیا اب بھی ہمارے پاس اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ نہ مانیں کہ کیا آخرت ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا؟ کیونکہ عقل اور محال دو اور ناممکن چیزوں کی تو نفی کرتی ہے، جیسا کہ 2 ضدوں کا اجتماع اور 2 مخالف چیزوں کا ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جانا، جبکہ بحث و جزا اس میں قبیل نہیں ہے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی حکمت جو زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور واضح ہے، یعنی کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی موج سے، اللہ تعالیٰ نے نظام جو دنیا کا بنایا ہوا ہے، یہ سب کچھ جو سامنے ہے ہمارے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی معجزات نہیں ہمارے لیے اس بات کا محال قرار دیتی ہے کہ موت کے بعد مخلوق زندہ نہ ہو اور انسانی زندگی بغیر کسی نتیجے اور جزا و سزا کے یوں ہی ختم ہو جائے؟ دنیا کی نعمتیں
اور شقاوتیں ایک اور زندگی کا پتہ دیتی ہیں جس میں عدل، خیر اور کمال کا دور دورہ ہوگا، یعنی کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ بے گناہوں کی مظلومیت اور ان کی انصاف سے محرومیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن اور عدالت ہو جہاں ہر ظالم کیفر کردار کو پہنچے، سو وہ اللہ کی عدالت ہے جو میدان محشر میں لگے گی۔ تو آج کی کلاس یہیں تک تھی، کیونکہ ہر انسان جو مظلوم ہے وہ یہی کہتا ہے نا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑتا ہوں، وہی میرا فیصلہ کرے گا۔ کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے تو وہ بات وہی ختم ہو جاتی ہے، بس آئیں بائیں شائیں ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی انصاف نہیں کر سکتا، ہر کوئی انصاف نہیں دے سکتا، ہر کوئی انصاف نہیں مانگ سکتا۔ تو انہی سب باتوں کی، انہی سب چیزوں کی، انہی سب اعمال کا ایک دن مقرر ہے، اور اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھائی کی تو وہ بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی کے ساتھ برائی کی تو وہ بھی اسے دیکھے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہماری عقل و فہم کو یہ شعور حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ہر پل، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ جو گزار رہے ہیں وہ اس عقل اور اس ہوش کے ساتھ گزاریں کہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے، کسی انسان کو نہیں دینا، ہم نے رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور ہدایت کا راستہ چننے کی، اپنانے کی، نیک اعمال کرنے کی، اور قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کی، میزان میں اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کی، پل صراط سے گزرنے کی، اور سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، برزخ کی زندگی ہے، وہ اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو اس کے نیکوکار اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم عورتوں کو ایک باپردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی اولادوں کو بھی آگے اس کی تلقین کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ربی ہے، اور حکم ربی جو ہے اس کو ہم نے ہر حال میں ماننا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یہ مہینہ رمضان کا ہمارے لیے باعث بخشش بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، ثم آمین۔